بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقاص احمد بیگ آئی ٹی وی کی ایک نئی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ جس طرح کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے گفتگو کا، وہ گفتگو جو ہے وہ مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم موجودہ صورتحال پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد کے بڑے ہی خوبصورت اور بڑی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر عمران صاحب، جو کہ خود ایک ڈاکٹر عمران خان صاحب جو ہے خود ایک پروگرام بھی کرتے ہیں ایک ویب ٹی وی پر، اور آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمیں انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، بہت شکریہ عمران صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام وکاس بھائی، بالکل ٹھیک ٹھاک جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ سب سے پہلے تو جی آج کل کے موجودہ صورتحال میں ہم آپ سے یہ جانیں گے کہ آپ چونکہ فرنٹ فٹ پہ بھی ہیں اور کرونا کے خلاف جہاد میں جو ہے سب سے آگے نظر بھی آ رہے ہیں، تو کیا آپ اور آپ کی فیملی مکمل طور پہ اس بیماری سے تاحال محفوظ ہے؟ جی الحمدللہ جی، اللہ پاک کا شکر ہے، ابھی تک ہم بالکل ماشاءاللہ محفوظ ہیں، سمپٹم فری ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اس بیماری سے جو ہے وہ محفوظ رکھے جی۔ اب بالکل جی، آمین ہم بھی کہتے ہیں، اور تمام دیکھنے والے بھی ڈیفینیٹلی اسی دعا کے مستحق بھی ہیں، اور یہی دعائیں کر بھی رہے ہیں کہ ہر فرد اس موذی مرض سے جو ہے وہ محفوظ رہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال، اگر ہم ڈائریکٹ کویسچننگ پہ آئیں تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ میرے ذہن میں وہ سوال جو ہے صبح سے لے کے شام تک اور پھر سونے کے بعد بھی جب جب میں رات میں اٹھتا ہوں، ایک چیز میرے ذہن میں کہیں گوشہ نشین ہے کہ لوگ ابھی تک، جبکہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی کروشل ہو چکی ہے، ایون فیصل آباد جو ہے ہمارا شہر فیصل آباد، یہ 12ویں نمبر پہ کرونا کے حوالے سے تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے۔ اس حوالے سے کیا لاجک ہے ان لوگوں کی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے اپنا علاج کروانے کی، یا آپ کرونا کی جسٹیفیکیشن میں کچھ مزید بہتر بتا سکتے ہیں ان کو؟ جی وکاس بھائی، ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو اب اگر ہم اپنا دیکھیں، جو ہمارا ایک سائیکولوجیکل رسپانس ہوتا ہے بینگ اے نیشن، کسی بھی جو آج تک جب سے ہمارا ایک ایگزسٹنس جو ہے وجود میں آئی ہے، تو موسٹلی ہم چیزوں کو جو ہے وہ نیگیٹو پرسپیکٹو جو ہے اس کی طرف ہمارا جو جھکاؤ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب ڈیفینیٹلی کرونا کے حوالے سے پوری دنیا جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، اور پاکستان میں ڈے ون سے جب سے کیسز آئے ہیں، جب پہلا لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اس وقت لوگوں میں پھر بھی تھوڑا بہت کچھ فیئر تھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگوں نے، اور یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ اب یہ ڈاکٹر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کسی اور چیز کے بارے میں پوچھیں، اگر آپ مجھ سے ٹیکسٹائل کا پوچھیں گے تو میں بالکل ان پڑھ ہوں اس سلسلے میں آپ کو انجینئرنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، اور نہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ صرف ورڈ آف ماؤتھ پہ، چونکہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا بڑا بے دریغ قسم کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمیں لگتا یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ شاید پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، حالانکہ پوری دنیا جو ہے بری طرح متاثر ہے، جتنے بھی کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے، لوگ جو ہیں وہ مرے ہیں وہاں پہ، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اب جو ڈیتھس ہیں وہ چلی گئی ہیں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک سینٹر آف دا ورلڈ پہ ہوتے ہوئے ہم اس سے محفوظ رہ سکیں۔ گلوبل ولیج ہے، لوگ ٹریول کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وائرس ہمارے ہاں بھی آیا ہے، اور پھر جب وائرس آ گیا ہے تو وائرس نے اس طرح سے آپ کو ڈفرینشیٹ نہیں کرنا کہ میں نے صرف ان لوگوں کو متاثر کرنا ہے جو باہر سے آئے ہیں، بالکل اور اس میں سب سے خطرناک بات بھی اس کی اسپریڈ ہے۔ تو لوگوں کا ڈینائل فیز میں ہونا، میرا خیال ہے یہ ایک سائیکولوجیکلی ایک ڈینائل ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو سازش سمجھتے ہیں، ہم ہر چیز کو ایک کانسپریسی سمجھ کے تو اس کے اوپر رسپونڈ کرتے ہیں، حالانکہ اور اس سے بڑا نقصان ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح سے سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچانے پہ لوگوں میں جو ہے وہ ظاہر ہے پھر ایک سینس آف اویئرنیس جو ہے اس کی بڑی کمی آئی ہے، اور اس سے اس کی اسپریڈ میں بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو عمل ہے ہماری کانسپریسی تھیوری کا ہی ہے، جو ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے پھیلائی ہیں کہ جی اس سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ کچھ نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کا یا حکومتوں کا پھیلایا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی مہلک بیماری ہے جس سے کہ بہت زیادہ لوگ پاکستان میں، اب تو خیر پیک پہ جا رہا ہے، ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے ہفتے دو ہفتے جو ہے اس میں پیک اور زیادہ، اس میں کیسز زیادہ جو ہیں وہ آئیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی عید کے بعد فوراً سے جو اس وبا نے سر اٹھایا
اور وہ شہر جو کرونا وبا کے حوالے سے کسی گنتی میں نہیں آ رہے تھے پاکستان کے. مطلب اگر فیصل آباد کی بات کریں تو یہ 10ویں کے بعد 12واں نمبر تھا, اور فیصل آبادی جو ہے وہ بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ہم اس وقت بھی دیکھ رہے تھے کہ فیصل آباد کی ضلع انتظامیہ اور فیصل آباد کے ڈاکٹر جو ہیں وہ لوگوں کو نہ صرف متنبع کر رہے تھے بلکہ ان کو ان چیزوں پہ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی احتیاط آپ کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے اس بیماری سے بچنے کے لیے. اب چونکہ احتیاط نہیں کی گئی تو کیا سمجھتے ہیں کہ عید سے پہلے جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی وہ اس مرض میں جو ہے وہ تیزی سے اضافے کا باعث بنی, یا اس کے پیچھے کچھ اور حقائق؟ جی ڈیفینیٹلی ظاہر ہے اس میں نیگلیجنس تو ہمارے ہاں ہمارے لوگوں نے ضرور کی ہے, اور اسی کی وجہ سے سارا کچھ جو ہے وہ گڑبڑ ہوئی ہے بیماری کے پھیلنے میں. ہم نے جو عید پہ شاپنگ اور جس طرح سے آپ دیکھیں ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوتی رہی ہیں مارکیٹس کی, جہاں پہ جو شاپنگ پلازاز کی جہاں پہ لوگوں نے وداؤٹ ماسک, اور یہ اس میں سب سے خطرناک بندہ بھی وہی ہے جو سائلنٹ کیریئر ہے. میرا خیال ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور ضلع انتظامیہ ہو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, ہر ضلع کے ہر شہر کے انہوں نے ڈے اینڈ نائٹ کام کیا ہے لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے. مختلف تقاریب ہوئی ہیں, مختلف قسم کے جو ہے سوشل میڈیا کا, اور اس کے علاوہ انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لیا. انہوں نے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے, لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ اپنایا, اور اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں تھی. ڈے 1 پہ بتایا گیا تھا کہ ہاتھ آپ لوگوں نے ملانے سے پرہیز کریں اور بڑی بڑی گیدرنگ میں جانے سے پرہیز کریں, اور اگر آپ 2 4 5 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ آپ کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ ضرور ہو, اور آپ باہر جاتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں. یہ 4 چیزیں تھیں, اور اس میں کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں تھی کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے باقی بیماریوں میں ہوتی ہے. تو یہ جو اصل میں جیسے آپ نے پہلے سوال میں کہا تھا کہ بات یہی ہے کہ اگر آپ مینٹلی ایک چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے, پھر آپ پریونٹیو میئرز بھی لیتے ہیں, پھر آپ سارے اقدامات وہ کرتے ہیں جو گورنمنٹ بتاتی ہے یا جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں. لیکن جب آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوں گے, آپ اس کو ایک سازش یا کوئی ایسی کانسپریسی تھیوری کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس میں تو پھر بینگ جو تھوڑا سا جذبات ہے, اس میں جذبات میں آ کے زیادہ جو ہے وہ میل جول. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جنہوں نے میرے ارد گرد کے رہنے والے تھے, جنہوں نے بڑی اس جذبے کے تحت جو ہے وہ میٹنگز کی اور بیٹھے اور آپس میں افطاریاں کی کہ جناب کچھ نہیں ہوتا اور ایسی کی تیسی. اور تو اس طرح کا جو رویہ ہے اس میں نیگلیجنس جو ہے اس وقت جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ پبلک کے پارٹ پہ ہی ہے انفارچونیٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے آپ کو خبردار کرنا ہوتا ہے, اور ضلع انتظامیہ نے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ خطرہ آ رہا ہے, اور اس میں افیکٹ آپ کی جان ہو رہی ہے. اس میں کوئی معیشت گورنمنٹ افیکٹ نہیں ہو رہی, کوئی ان کی سیٹیں کم نہیں ہو رہی, کچھ ایسا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بالکل. اور پھر آپ میں یہاں ایک اور سوال بھی ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ موجودہ وقت میں بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا اگر میں بد احتیاطی کرتا ہوں, میں ماسک کا استعمال نہیں کرتا, SOPs کو فالو نہیں کرتا, اور خود جو ہے اس موذی مرض کو باقاعدہ گفٹ کے طور پہ لینے کے لیے گھر سے باہر جاتا ہوں بغیر کسی احتیاط کے, تو اس میں سراسر نقصان میرا ہوگا, اس میں کسی ڈاکٹر کا نقصان نہیں ہوگا. لیکن سب سے اہم چیز جو نظر آ رہی ہے کہ گورنمنٹ سمجھائے جا رہی ہے, ڈاکٹر بتائے جا رہے ہیں, لوگوں کی جو اموات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, ان کی خبریں جو ہیں میڈیا, سوشل میڈیا اور سینہ بسینہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں, ہر زبان زد عام ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر دوسری گلی, ہر چوتھی گلی کے اندر ایک مریض جو ہے, ایک پیشنٹ جو ہے کورونا کا موجود ہے. اس سب صورتحال کے اندر وہ ڈاکٹرز وہ پیرامیڈیکل سٹاف جو ہمارے اسپتالوں کے اندر موجود ہے, الائڈ اسپتال, سول اسپتال, یا اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا انتظامات جو موجود ہیں وہ بالکل مناسب ہیں, یا اس سے کچھ زیادہ انتظامات کیے جانے کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا ساتھ ہی یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کورونا کچھ نہیں ہے, تو کیا اس عمل سے ڈاکٹرز کا مورال کچھ ڈاؤن ہوتا ہے؟ کاش بھائی بہت ہی نے بات کی ہے. ہم دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے لوگوں سے سیکیور ہونے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں, ہم ایک ذمہ دار ملک ہے, اور
टेक्नोलॉजी में हमारा एक और दुनिया में मतलब एक पाकिस्तान का एक मुकाम है, किसी भी लेवल पे पाकिस्तान को इस रीजन में बड़ी अहमियत हासिल है। तो इस कदर अवेयर सिचुएशन में रहते हुए हमें अपने लोगों से सिक्योरिटी की जरूरत होनी नहीं चाहिए बेसिकली, लेकिन बदकिस्मती से हो ये रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पे डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करने की बजाय उनके ऊपर मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक किस्म के इल्जामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, और इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। बाकी जो है वो ओवरऑल जाहिर है जब सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ इस तरह की कैंपेन होती है कि डॉक्टर्स जो है वो फर्ज करें कि जहर का टीका लगा के मार रहे हैं, अब लोगों को मेडिसिन का इल्म नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझसे राब्ता किया कि हमारे पेशेंट को तो हार्ट का इशू था और उसको कोरोना में डाल के मार दिया गया, ये हो दिया। तो मैं आपके तवज्जुह से लोगों से भी दस्त बदस्ता अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके डेथ के बाद उनके जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आते हैं और उनको नेगेटिव ही डिक्लेयर किया जाता है, और हमें किसी किस्म की कोई इंसेंटिव खुदा ना खास्ता नहीं मिलता, और हराम समझते हैं हम ऐसे पैसे को और लानत भेजते हैं ऐसी नौकरी और पैसे पे जो कि अपने लोगों की या किसी भी इंसान की, खा वो पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, किसी भी इंसान की जान लेके जो है उससे उससे कमाया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम खुद एट रिस्क है। हमारे 130 के करीब डॉक्टर्स जो है वो सफर कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स की फैमिली मेंबर्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है फैसलाबाद में। मेरी 2 कलीग हैं, एक की बहन की और दूसरे के फादर की डेथ हुई है अभी रिसेंटली 2 दिन पहले। मेरे 2 कलीग हैं जो कि इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं। हम तो बहुत ही ज्यादा एट रिस्क है। हम इस इन्फेक्शन को अपने घर लेके जा रहे हैं, हमारे घर वाले मुतासर हो रहे हैं हमारी वजह से, और सिर्फ इस वजह से मुतासर हो रहे हैं कि हम लोग आपकी सर्विस के लिए वहां पे खड़े हुए हैं। और यकीनी तौर पे आप लोगों की तरफ से जब मैं किसी का एक पोस्ट हम पढ़ते हैं या कोई मैसेज हमें आता है और हमें अप्रिशिएट करता है कि डॉक्टर साहब वेल डन, तो आप यकीन करें कि हमारा जज्बा जो है वो बहुत बढ़ जाता है, हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें, ये तो अल्लाह ताला का कुरान पाक में है कि कोई खबर आप तक लेके पहुंचे तो उसकी तस्दीक कर लिया करें। उसके बगैर जो है आप किसी बात को आगे ना फैलाएं, ताकि कल को जब वो बात गलत हो तो आपकी शर्मिंदगी ना हो। तो जब बंदा आपके पास कोई ऐसी बात लेके पहुंचता है, पहले उस बात की तस्दीक कर लें, कोई ऐसा एविडेंस देख लें कि डॉक्टर्स क्या इनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है, क्या इनमें इनका इंटरेस्ट है। हमें तो कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट की तरफ से 2 पे देने का, एक एक्स्ट्रा पे देने का वादा किया गया था जो कि हमें नहीं मिली, बल्कि हमारी अपनी पे से 10-10 हजार रुपया काटा गया है, जो कि कोरोना फंड के मद में काटा गया है। हम तो खुद डोनर हैं, हम तो खुद दे रहे हैं आप लोगों के लिए जो फंड इकट्ठा हो रहा है जो मुस्तहिकीन के लिए। तो डेफिनेटली, और इसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, मैं आपको अर्ज कर दूं कि देखिए सबसे ज्यादा मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिन रात जो सफर कर रहे हैं, 24 घंटे वो ऑन देयर फीट हैं, और इसमें हमारे 4 के करीब असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद के जो सफर कर चुके हैं और मुतासर हुए हैं कोरोना वायरस से। हमारे डीओ हेल्थ हैं डॉक्टर बिलाल साहब, वो मुतासर हुए हैं। उसके अलावा हमारे डीएससी थे जो जो सैंपलिंग करते थे, डॉक्टर सदीक साहब, वो मुतासर हुए हैं। उसके अलावा डॉक्टर औरंगजेब हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एपिडेमिक के इंचार्ज हैं, वो मुतासर हुए हैं। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं हमारे सीईओ हेल्थ है, वो सारे जितने भी लोग ऑन फील्ड काम करें वो एट रिस्क हैं। और आप ये देखें कि हम तो आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं, और आपके लिए बहुत से लोगों के लिए बड़ी खौफजदा बात है कि आप अगर बाहर निकलते हैं तो अपना ख्याल रखिए, और लोग खौफ से बाहर नहीं निकल रहे। हमारा तो डायरेक्ट एक्सपोजर है इन पेशेंट्स के लिए, और हम बड़े पैशनेटली काम कर रहे हैं, यकीन करें बड़े जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। और सिर्फ आप लोगों से आपकी आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि अभी आपने जिक्र किया डॉक्टर बिलाल साहब का। अब डॉक्टर बिलाल जी साहब को हम उस वक्त से बगौर उनकी जो मसरूफियात है उसका मुताला कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं जब पाकिस्तान के अंदर डेंगू की वबा ने सर उठाया था। तब से लेके अब तक एग्जैक्टली। डॉक्टर बिलाल जो है हमें हर किसी भी ऐसी सूरत हाल में जहां पब्लिक को जरूरत हो, डॉक्टर बिलाल हमें फ्रंट फुट पे दिखाई दिए। सबसे पहले जिनमें आप हैं, डॉक्टर बिलाल हैं, और ऐसे दीगर डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर हजरात जो इलाइड हॉस्पिटल के हों चाहे सिविल हॉस्पिटल के हों, जिनका बाकायदा जो है अवेयरनेस के हवाले से भी एक अहम किरदार होता है, और उसके बाद शहरियों को रिलीफ काम करने में भी अहम किरदार होता है। डॉक्टर बिलाल के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी कुछ लोगों ने ये कहा जी कि डॉक्टर बिलाल जो है वो कोरोना पॉजिटिव के बावजूद मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। तो क्या ऐसा चल रहा है या डॉक्टर बिलाल साहब आजकल क्वारंटाइन है मुकम्मल? देखिए जी, डॉक्टर बिलाल की सेहत और उनकी जान हमें अपनी जान की तरह अजीज है। और डॉक्टर बिलाल के भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिली है। अब ऐसा मतलब डॉक्टर बिलाल ने मीटिंग्स में से क्या लेना है?
कौन सा उनको बीच में से ऐसा इंसेंटिव या उनका अपना कोई मफाद है मीटिंग्स में से, और ना ही ऐसा होता है। जाहिर है कि इस सारे प्रोसेस के दरमियान 2-3 बार उनको थोड़ा फ्लू और फीवर वगैरह हुआ, उनके टेस्ट हुआ, और वो टेस्ट जब उसकी टेस्ट की रिपोर्ट आई है, हमारे जो सीईओ हेल्थ हैं, और उन्होंने उसी वक्त उनको जो है वो जब पता चला तो उनको उन्होंने अपने आप को घर में क्वारंटीन किया। उनके 2 बच्चे जो हैं वो उनमें सिम्टम्स थी कफ की, फीवर की। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल अब सेफ हैं, महफूज हैं। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि अगर कोई बंदा ये सोचता है तो वो ये सोचे कि डॉक्टर बिलाल और उसकी फैमिली भी उतनी अहम है जितनी कि बाकी लोगों की जिंदगी है। डॉक्टर बिलाल हमारे लिए और इस शहर के लिए बहुत बड़ा एसेट है। आपने बिल्कुल थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग दिस आउट कि उन्होंने किस तरह से डेंगू में उनकी सर्विसेज हैं। जब पाकिस्तान पूरा जो है वो डेंगू से जो है वो बिलबिला रहा था, पाकिस्तान उस वक्त फैसलाबाद वाले जो है पुरसुकून बैठे हुए थे। उनकी टीम्स थी जिन्होंने लार्वा सेटल की है, लार्वा को मारने के लिए मुख्तलिफ जो अप्रोचेस थी और टाइमली एक्शन लिए हैं। और मतलब किसी भी ऐसी चीज में हम लोग पीछे नहीं रहते, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड की हो, उनको रिप्लेस किया गया है। उनकी जगह जो है जब तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला वो जल्दी वापस अपनी सीट पे आएंगे। उनकी जगह जो है डॉक्टर आसिफ सलीमी साहब जो है हमारे एमएस हसीब शहीद हॉस्पिटल के, वो उनकी जगह जो है वो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और उनकी जगह उनको रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, ये भी आगाह कर दीजिएगा कि महकमा हेल्थ का ऑफिस हो हमारा फैसलाबाद का, या उस लाइन में मौजूद तमाम तर दफातर हों। अब जितने दफातर थे उनमें से सबसे अहम चीज जो है महकमा हेल्थ के बिल्कुल दीवार के साथ मुल्का हिलाल अहमर हॉस्पिटल। गुज़िश्ता 4 रोज से हिलाल अहमर हॉस्पिटल को जो है वो मुकम्मल तौर पे पेशेंट के लिए बंद कर दिया गया है। हिलाल अहमर का अमला मुतासिर हो रहा है, वहां भी डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है। तो अब भी इस सिचुएशन के बाद जो जिला इंतजामिया की जानिब से सख्त किस्म का एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरह गुज़िश्ता रोज भी आपने देखा कि वीडियोस वायरल हुई, लोगों को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा किया जा रहा है, बिना मास्क सफर करने वाले की गाड़ियों से हवा निकाली जा रही है। तो क्या समझते हैं जिला इंतजामिया के लिए, जिला इंतजामिया की तरफ से इतनी सख्ती जो है वो काफी है, या इससे मजीद कोई तरीका अपनाने की जरूरत है? काफी ये आप अगर इसको एक कॉमन पाकिस्तानी के पर्सपेक्टिव से, एक ऐसे बेवतन पाकिस्तानी की पर्सपेक्टिव से देखें, या एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं कि किस हालत में लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, तो आप अंदाजा करें कि ये जो हमारे इकदामात हैं जिला इंतजामिया के, ये फ्रस्ट्रेशन के हैं। मतलब हम थक गए हैं, जिला इंतजामिया भी थक चुकी है अवेयरनेस दे के। और मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आपको पनिश किया जाए और फिर आपसे काम करवाया जाए, आपको सजा दे के फिर आपसे काम करवाया जाए। ये अब बिल्कुल मतलब दिस इज द लास्ट थिंग। आपको जुर्माने किए जाएं और आपको सजा दी जाए उसके ऊपर। अगर आप नहीं मानते, फर्ज करें कि अगर कोई बंदा कहता है कि कोरोना नहीं है, भाई नहीं होगा आपके लिए, आप मान लें कि नहीं है, लेकिन आप कम से कम एक मास्क पहनने से आपकी कोई अनाम को मुतासर नहीं होगी। आपकी कोई आपकी वजह से बाकी लोग जो हैं वो एट रिस्क हैं। आपको तो कोई परवाह नहीं है, आप मौज करें जिस तरह मर्जी, आप ना माने, लेकिन आपकी वजह से वो लोग जो मानते हैं और जो लोग सफर कर रहे हैं, आपकी वजह से वो मुतासर हो, तो ये तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और मैं बताऊं, देखें, सजा जो है वो आप हर चौक पे हर बंदे को, फैसलाबाद की 8 मिलियन आबादी है, 80 लाख, तो आप हर बंदे को नहीं दे सकते। बिल्कुल। और क्या होगा, आप मास्क पहनेंगे, थोड़ी दूर जाएंगे फिर उतार देंगे। जिस तरह से हम सीट बेल्ट का करते हैं कि सीट बेल्ट मोटरवे आया लगा ली और बाद में उतार दी। असल में अवेयरनेस है। आप यकीन करें कि मैं तकरीबन 24 में से 8 घंटे फोन पे रहता हूँ, और इसमें ऐसे ऐसे फैमिलीज हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए बेड्स अरेंज करने होते हैं, जिनको मैंने बताना होता है कि आप अब ये क्वारंटीन इस तरह कर लें, आप अब ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, आप ये एहतियात करें और ये करें। और ये सारे लोग मोस्टली वो हैं जो पहले जिनको हम सारे अप्रोच करते थे मुख्तलिफ मीडियम के जरिए, और लेकिन वो हमारा बिल्कुल ऑल इन वेन था। अब ऐसे फैमिलीज हैं जो कि माँ मुतासर हुई, दादी मुतासर हुई, छोटे छोटे बच्चे हैं वो मुतासर हुए। आज शाम मेरी बात हुई, सुबह आज, तो छोटे छोटे बच्चे मुतासर हुए हैं, बिल्कुल 2-2, 3-3 साल के बच्चे जो हैं, उनको अपनी दादी से, क्योंकि वो कैरी करती थी। तो ये हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी, और इसके बगैर जो है, जब तक हर बंदा अपने तौर पे ये नहीं समझेगा कि ये एक बीमारी है और इससे मैं मुतासर हो सकता हूँ। चले, मैं तो नहीं हो सकता, फर्ज करें मैं मानता हूँ कि मैं नहीं हो सकता जी, अगर किसी की, अल्लाह माफ करे, कोई अल्लाह ताला सबको बचाए, अगर कोई इस तरह से कर रहा है, लेकिन अपने घर वालों
کے لیے تو کم از کم نہ لے کے جائے. گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی سانس کا مریض ہے, کوئی آرتھرائٹس ہے, یہ ساری کی ساری جو پہلے سے بیماریاں ہوتی ہیں ان مریضوں میں تو یہ اور زیادہ ڈیڈلی ہو جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی اویئرنیس ایک صرف واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ افیکٹولی اس پہ قابو پا سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ اتنی ڈیٹیل سے جو ہے ان باتوں پہ روشنی ڈال رہے ہیں. اب ایک سوال جو کہ سوال بھی ہے اور بینگ اے پاکستانی میں اس پہ اپنی پوری ڈاکٹر برادری سے جو ہے شرمندہ بھی ہوں کہ ہمارے ہاں ایک چیز تصور کی جاتی ہے کہ کسی بھی شخص کو قائل کرنے کے لیے 3 اہم چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح کہ ہم الیکشن میں ووٹنگ کے لیے قائل کرتے ہیں, جس میں ہمارے علاقے کے کونسلرز ہوتے ہیں, ہمارے علاقے کے وہ معتبر لوگ ہوتے ہیں, ہماری مساجد کے علماء حضرات ہوتے ہیں. مطلب ممبر اور مسند, یہ 2 ایسے جو ہے ڈیزیگنیشن ہیں جہاں بیٹھے لوگ اگر لوگوں کو موٹیویٹ کریں تو کچھ نہ کچھ حد تک لوگوں میں اویئرنیس جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں گزشتہ چند روز سے یہ سین چل رہا ہے کہ پہلے لاہور کے رہائشی ایک جو ہے ہاسپٹل کے عملے کی جانب سے, ہم پیرامیڈیکل سٹاف کا ایک پرسن کہہ سکتے ہیں, اس کی جانب سے یہ کہا گیا جی کہ کرونا کچھ نہیں ہے, ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ ڈرامہ چل رہا ہے. اور اب دوسری بڑی بات یہ ہوئی کہ ایک بڑے عالم دین جن کا ایک نام ہے کوکب نورانی صاحب, علامہ کوکب نورانی صاحب نے یہ کہا جناب کہ آپ ہاسپٹل کے اندر نہ جائیں ورنہ ڈاکٹرز آپ کو کرونا کے کھاتے میں ڈالیں گے, ماریں گے اور اگلے جہان بھجوا دیں گے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وکاس بھائی, آپ یقین کریں کہ آئی وش کہ آپ نے یہ سوال نہ کیا ہوتا مجھ سے. میں ہمارے کولیگس جو ہیں انہوں نے جانے دی ہیں اس کے لیے. چھوٹے ینگ جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے میڈیکل کالج کے, وہ متاثر ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے فادر سے ایکوائر کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا دوست جو ہے وہ اس وقت کریٹیکل حالت میں ہے, از آن وینٹیلیٹر, اور شاید 30, 32, 33. جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو یقین کریں کہ میرا دل جو ہے وہ بالکل, میرے آنسو جو ہے نا وہ نکل آتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی اتنا فخر نہیں ہوا اپنے ڈاکٹر ہونے پہ جتنا اور جس طرح کا فخر مجھے آج کل ہو رہا ہے کہ جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں. اور بڑی بد نصیبی ہے کہ ایک طرف سے آپ کو پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہمارے 2 محاذ پہ, ایک تو انیشلی ڈاکٹرز جو تھے ان کا ایشو تھا, آپ کو پتا ہے کہ ٹرشری کیئر میں اسپیشلی جو ہے وہ ایشو تھا کہ ہمیں پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو حفاظتی لباس ہیں وہ نہیں دیا جا رہا. اور دوسری طرف جو ہے وہ پبلک کی طرف سے بجائے اس کے کہ وہ اپریشیٹ کریں, اور اسپیشلی ان لوگوں کے جو کہ تھوڑا انفلوئنشل لوگ ہیں جن کا معاشرے میں ایک اثر ہے, تو یقینی طور پہ ہاسپٹل میں اگر کوئی نہ آنا چاہے تو بہتر ہے. ہمارے جو 130 ڈاکٹر فیصل آباد میں متاثر ہوئے ہیں وہ ڈیفینیٹلی پیشنٹ سے ہی متاثر ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ایموشنل, میں جذباتی بالکل بات نہیں کرنا چاہتا نہ میں, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, آئی سیلیوٹ آل دا ڈاکٹرس, میں سب کو سیلیوٹ کرتا ہوں. اور میں بینگ اے ڈاکٹر, میں انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, اور میں آئی ول ہولڈ اکاؤنٹیبل, میں سب کو اس وقت اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گا جو آج ان لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں جو کہ اپنی جانیں دے کے اپنی زندگیوں کو, اپنے ماں باپ کی زندگی کو, اپنے بچوں کی زندگی کو, اپنی پوری فیملی کو ایٹ رسک میں ڈال کے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ سروسز دے رہے ہیں دن رات. ایسے لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں, اور یہ چونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ مائی پرسنل جو ہے وہ میری اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں ہے, لیکن میری کمیونٹی کے بارے میں ہے. تو اس وقت تو کوئی اس سے کوئی چھپانے ہوا نہیں ہے, اس کے سامنے تو ساری باتیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی. اور اس طرح کے الزامات لگانا, اور اس سے بڑا الزام کسی کے اوپر کیا لگ سکتا ہے. اور میں تو ڈیمانڈ کرتا ہوں آپ کے توسط سے اور گورنمنٹ سے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ اپنے طور پہ انویسٹیگیٹ کروائیں, اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کے اسٹیٹ ایکشن لیں ان کے اس پہ جو کہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے فیصل آباد میں 2 بار ہاسپٹلز پہ اٹیک ہو چکے ہیں ڈیورنگ دس پینڈیمک. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جو کہ اب سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کورونا کے پیشنٹس کے لیے, وہاں پہ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, وہاں کی ایمرجنسی توڑی گئی ہے, 1122 کے اسٹاف کو مارا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی میں ابہام پھیلا رہے ہیں, کنفیوژن پھیلا رہے ہیں.
باقی یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی یہ سروسز کو اور اس ایٹیچیوڈ کو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا. اس کے اگینسٹ ایسے لوگ بھی ہیں ڈیفینیٹلی جنرل کمیونٹی میں. میڈیا کا میں ڈیفینیٹلی میڈیا کا اتنا بڑا سپورٹ حاصل ہے اس وقت ڈاکٹرز کمیونٹی کو, بے شک وہ لوکل میڈیا ہو یا پھر نیشنل لیول کا میڈیا ہو, کم از کم اس پہ ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کرنے پہ جس طرح کی میڈیا کی طرف سے مہم چلائی گئی ہے ڈاکٹرز کے لیے وہ قابل تحسین ہے. ہم اپنی سروسز کو کس طرح سے وڈرا کر نہیں سکتے, یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارا پروفیشن ہے, ہماری پروفیشنل ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہم پہ اٹیک بھی کرتے رہیں گے تو ہم اپنی سروسز کو وڈرا کر نہیں سکتے. باقی یہ ہے کہ بڑا ہی افسوسناک ہے ایسے لوگوں کو سننا کہ وہ اتنی ذمہ دارانہ پوزیشن پہ ہوتے ہوئے اس طرح کی اگر بات کریں تو وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے. اور یقینی طور پہ ایسے لوگوں کے ماننے والے ہوتے ہیں, کافی ماننے والے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو خیر اس میں ریلیجس اسکالرس کو بہت زیادہ لوگ مانتے ہیں, فالو کرتے ہیں. ظاہر ہے جب وہ سنیں گے ارسپیکٹو آف کہ وہ تحقیق کیے بغیر اس بات پہ یقین ضرور کریں گے کہ یہ حضرت صاحب کی طرف سے آیا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ سچائی تو ہوگی, تو پھر ظاہر ہے ہم پھر اسی ظلم میں قاصبے گر جائیں گے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا فریلی اور پیسفلی کام کرنا. اچھا جی, دیکھیں عمران بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی طرف سے اور میڈیا پرسن جو کہ پاکستان کے اندر اس مشکل صورتحال کے اندر کرونا کے حوالے سے نہ صرف رپورٹ کر رہے ہیں, خود احتیاط کر رہے ہیں اور لوگوں کو احتیاط کا کہہ رہے ہیں, ان سب کی طرف سے نہ صرف آپ کو بلکہ اوور آل پوری دنیا کے اندر جتنے ڈاکٹر سرو کر رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے پاکستان سے باہر ہوں, اس بیماری کے لیے جتنے ڈاکٹرز اپنی تمام تر خدمات جو ہے بروئے کار لا کے پیشنٹ کی حفاظت, انسانیت کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں, میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ جتنی باتیں ہماری ہوئیں اس حوالے سے, موجودہ صورتحال کے حوالے سے, مجھے ان تمام چیزوں میں سے جو چیز جو نچوڑ نکلتا ہوا نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ ہمیں سب سے اہم جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایسے کوئی سائیکائٹرسٹ جو ہمارے ذہن میں ایک چیز بٹھا سکے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک چیز جو ہے, جس طرح آپ نے ایک بات کہی تھی کہ نیگیٹو پرسپیکٹو جو ہے یا پازیٹیو سوچنا کسی چیز کے بارے میں, ان دونوں چیزوں کے لیے بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, خواہ وہ کسی بھی جگہ پہ ہو. آپ روڈ پہ نکلے, روڈ پہ لکھا ہوا ہو یہاں پارکنگ منع ہے, تو ہم دانستہ طور پہ وہیں پہ پارکنگ کریں گے. آپ کسی جگہ جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ اس چیز کو ہاتھ نہ لگائیں, تو ہم دانستہ طور پہ اسی چیز کو ہاتھ لگائیں گے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی دیوار پہ رنگ کیا ہوا ہے, رنگ گیلا ہے, دیوار کو ہاتھ نہ لگائیں, تو ہم ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی گیلا ہے یا نہیں ہے. یہی صورتحال ہمارے یہاں لاک ڈاؤن کی رہی کہ گورنمنٹ نے کہا کہ لاک ڈاؤن ہے, گھروں سے باہر نہ نکلے, تو آئی تھنک سو کہ ہر گھر کا ایک بندہ صرف یہ دیکھنے گھر سے باہر نکلا کہ کوئی اور گھر سے باہر آتا ہے یا نہیں آتا. اس تمام صورتحال پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی محنت جو ہے جس طرح سے جاری رکھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے, اور جتنے ڈاکٹرز اور دیگر احباب جو ہیں جو اس موذی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے. آخری سوال جو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی اگر کوئی بھی شخص, کوئی ایسا فرد جو کہ اس ویڈیو کو دیکھے اور وہ یا اس کا کوئی پیارا کرونا جیسے موذی مرض کا شکار ہو, تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ایک تھوڑا سا پیٹرن بتا دیجیے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے اگر سیلف کوارنٹین میں کوئی جاتا ہے تو اس میں اس کو کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. جی تھینک یو ویری مچ وکاس بھائی. یہ ناظرین, اس میں آپ کو میں ابھی صورتحال کا یہ بتاؤں کہ بہت زیادہ مریض ایسے آ رہے ہیں جن کو نزلہ, زکام, کھانسی یا بخار ہو رہا ہے, تیز بخار ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر نزلہ بھی سیٹل ہو جاتا ہے اور ہلکی پھلکی کھانسی یا تیز بخار. اس طرح کے بہت زیادہ, چونکہ یہ پینڈیمک ہے تو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جیسے ہی اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ جس کو فیور ہو یا فلو ہو اور جو ہے کھانسی وغیرہ ہو, تو کم از کم اس کو آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ لیبل کرنا یا نہیں کرنا آپ نے کرونا ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس کو ماسک یوز کروائیں اور اس کے ساتھ ایک سیف ڈسٹینس ضرور مینٹین کریں. اس کو گھر میں تھوڑا سا وہ تھوڑا فاصلے پہ سوئے, تھوڑا فاصلے پہ باقی سب سے رہے. یہ احتیاطی تدابیر ہے. ایک نارمل جنرل فلو بھی اگر اس کو ہوگا تو وہ بھی باقی کو پھیلا دے گا, اور آپ کو نہیں شور ہے کہ اس کو کون سی بیماری ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کو فلو فیور ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے اپنی احتیاط کرے. دوسری بات یہ ہے کہ فیور کے لیے ہلکے پھلکے اس کے لیے آپ کو ہاسپٹل جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. پیناڈول کی 2 گولیاں استعمال کریں, اور ایزیتھرومائسین ریکمینڈڈ کی گئی ہے کہ ایزیتھرومائسین جو اینٹی بایوٹکس ہے وہ آپ 500 mg جو ملی گرام ہے وہ آپ دن میں ایک بار لے سکتے ہیں, یا 250 آپ صبح شام لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں.
اور ڈائٹ میں پروٹین رچ ڈائٹ لیں جس میں انڈا ہے, گوشت ہے, دالیں ہیں, ان میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ زنک جو ہے اس کا امیونٹی, آپ کی قوت مدافعت کو بوسٹ کرنے کے لیے بڑا رول ہے. زنک جو ہے وہ بادام میں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مونگ پھلی کا تو شاید آف سیزن ہے, بادام وغیرہ میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ وائٹامن ڈی کا بڑا اچھا رول ہے. وائٹامن, یہ 4 چیزیں ہیں, وائٹامن ڈی, کیلشیم, زنک اور جو آپ کی پروٹینز ہیں. وائٹامن ڈی جو ہے اس کے لیے آپ صبح جلدی اٹھیں اور صبح والی جو ٹھنڈی دھوپ ہے اس کے اندر اس میں بیٹھیں, اور سب سے اچھا سورس ہے. اگر نہیں تو آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے وائٹامن ڈی کے کیپسول ہے یا انجیکشن ہوتا ہے, انجیکشن کو بھی پینا ہوتا ہے توڑ کے, اور کیپسول آپ کھا لیں. اس کے علاوہ لیمن کا استعمال کریں, قہوہ بنائیں, ادرک کا, یہ ساری چیزیں, ان میں وہ ہربس میں سارا کچھ وہ ہوتا ہے, انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو وائٹامن سی ہے یا زنک ہے یا آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. وائٹامن سی کا ایک اور بہت بڑا جو سورس ہے وہ امرود ہے. اور یہ بیماری کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ یہ کس طرح سے کتنا متاثر کرے گی انسان کو, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی قوت مدافعت پہ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل اسمپٹومیٹک ہوتے ہیں, جن کو کوئی ایسا علامت ہوتی نہیں ہے, کیونکہ ان کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے. تو آپ اپنی قوت مدافعت کو بہتر رکھیں, وہ نہ صرف اس بیماری سے بلکہ آپ کو دوسری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے. باہر جب جائیں اور واپس آئیں تو اپنے ہاتھ دھوئیں, جوتے کو گھر سے باہر اتاریں, اور باہر بھی بلا وجہ ضرورت نہ جائیں. اسپیشلی مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ بالکل نہ لے کے جائیں, اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے ہاسپٹل کا رخ ابھی نہ کریں. ہاسپٹل کی انوائرمنٹ اتنی وہ اچھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو, اگر آپ فرض کریں جوڑوں کی درد کی دوائی لینے کے لیے گئے تو ہو سکتا ہے آپ وہاں سے کورونا کا جو وائرس ہے اس کو ایکوائر کر لیں اور اس سے متاثر ہو کے آپ گھر آ جائیں. اپنے آپ کا خیال رکھیں. بالکل جیسے میں نے بتایا, پیناڈول ہے, آپ صبح دوپہر شام یوز کریں. بچوں کے سے بھی ذرا فاصلہ رکھیں اگر کسی کو نزلہ زکام کھانسی ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ اگر کوشش کریں گے تو آپ اس سے بچے نہیں رہ سکتے. اپنے بچوں کا ہاتھ دھلائیں, بلکہ اگر آپ 5 وقت وضو کرتے ہیں, آپ کا ناک بھی صاف ہوتا ہے, آپ کا حلق بھی صاف ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ پاؤں بھی صاف ہوتے ہیں, تو یہ سب سے اچھی جو ہے نا وہ ہائیجینک میئرز ہیں, اور اس سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے علاج بتایا تو اسی علاج سے میرے ذہن میں 1-2 کویشچن بھی آ گئے کہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ چل نکلا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بکریوں کا ریوڑ کسی ایک طرف نکلتا ہے تو تمام مطلب سردار کا چہرہ ایک طرف تو سب اسی طرف. ہمارے ہاں آج کل یہ کہا جا رہا ہے 2 چیزیں کرونا وائرس کے ساتھ ریلیٹ کی جا رہی ہیں, جس میں گزشتہ 2 روز سے ایک چیز اسپریڈ کر رہی ہے کہ جناب مرغی کے گوشت کے اندر جو ہے کرونا وائرس جو ہے اس کی تصدیق ہو چکی ہے. گو کہ ابھی تک کوئی گورنمنٹ لیول پہ, آفیشیل لیول پہ کوئی بیان سامنے نہیں آیا, لیکن جعلی یا اصلی گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے. دوسری چیز جو پنسار اسٹور سے ملتی ہے, ایک چیز جسے کہا جاتا ہے سنا مکی. سنا مکی کے پتوں کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے. میری کل ایک پنسار اسٹور والے دوست سے بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ چند روز قبل یہی پتے جو ہیں 30 روپے کلو تھے, جو اب 1300 روپے کلو ہو چکے. کیا سنا مکی جو ہے وہ اس میں کوئی افادہ دے سکتی ہے, کوئی فائدہ دے سکتی ہے کووڈ-19 کے پیشنٹ کے لیے, اور کیا مرغی میں واقعی کووڈ-19 کا کوئی جراثیم موجود ہے؟ دیکھیے, پہلے جو آپ کا ہے مرغی کے بارے میں, اس کے بارے میں کافی بتاؤں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی بھی اس طرح کی وارننگ جو ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے جاری نہیں ہوئی, اور ایک فیک لیٹر جو ہے وہ ضرور سپریڈ ہو رہا ہے. اور آج بھی میں کسی سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ خبر جو ہے یہ جو ہے وہ پوسٹ کی ہوئی تھی, اور 20-25 لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہوا تھا. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, اور آپ کے توسط سے لوگوں سے بھی میں ایک بالکل بھائیوں کی طرح ایک ریکویسٹ کروں کہ خدا کے لیے جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو کسی خبر کے بارے میں, اس کو نہ پھیلایا کریں. یہ بہت بڑی ایک ابہام پیدا کر دیتی ہے سوسائٹی میں, غلط سمت میں لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ہم کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے وہاں سے خبر دیکھی تھی اور نوٹیفکیشن بھی ہے, وہ نوٹیفکیشن بھی ٹیمپرڈ ہے جس طرح سے پہلے ٹیمپرڈ نوٹیفکیشن ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, اور ابھی تک کوئی ایسا ایک سنگل کیس بھی دنیا میں ڈائگنوز نہیں ہوا کہ یہ جو اینیملز ہیں یہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اور ان کا جو میٹ ہے وہ کھانے سے جو ہے کورونا ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. سیکنڈلی, سنا مکھی کے بارے میں آپ نے کہا تو میں نے بھی سنا ہے, اور چونکہ میں اس پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں تو میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے اس کے اندر شفا ہو سکتا ہے, بالکل یقینی طور پہ ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں تو میں کی ناٹ کمنٹ آن اٹ. اس کے فائدے جو ہیں وہ ظاہر ہے کوئی ایسا جو ہربل میڈیسن میں ایکسپرٹ ہو وہ بتا سکتے ہیں, لیکن میری دعا ضرور ہے کہ جو لوگ یوز کر رہے ہیں, آئی ہرڈ کہ میں نے سنا ہے کہ حدیث میں اس کے بارے میں ہے,
اگر جو لوگ یوز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ویسے شفا دے ان کے ایمان پہ. بالکل جی، بہت شکریہ عمران بھائی کہ آپ نے ہمیں اپنے بہت زیادہ مصروف وقت میں سے وقت دیا اور ہمارے ناظرین کے لیے وہ باتیں بتائیں جو کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یا کسی بھی ایسے حوالے سے ابہام پیدا کری تھی. ان کی کلیئرنس جو ہے وہ آج آپ کی باتوں سے ضرور کچھ دوستوں کو ہوگی. آپ کا مشکور بھی ہوں اور میں اس دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو اختتام پذیر بھی کرتا ہوں کہ آپ محفوظ رہیں، آپ کے گھر والے محفوظ رہیں اور تمام عالم انسانیت جو ہے آمین اس موذی مرض سے جلد چھٹکارا پالے اور اللہ سب کو اپنے حفظ و آمین حفاظت رکھے. اور بہت شکریہ. انشاءاللہ آمین. اب میں جی آپ دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح ڈاکٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ خود کو محفوظ رکھیں، اپنے لیے نہ صحیح اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے. اسٹے سیف، اسٹے ہوم، یہ پہلے سے کہا جا رہا ہے. آپ بھی کائنڈلی خدا را اس پہ عمل کریں. جب بھی گھر سے باہر نکلے بلا ضرورت نہ نکلیں، ماسک کا استعمال ضرور کریں اور کوشش کریں کہ بہت زیادہ رش والی جگہوں پہ نہ جائیں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں. اور آپ ہمیں دیکھنے کے لیے ITV کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.